السلام علیکم سامعین، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں بحر اسود کے اس پار قسط نمبر 20۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ اس نے تیزی کے ساتھ پوری عمارت کا ایک چکر لگایا اور پھر تمام روشنیاں گل کر دیں۔ اسے کسی ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں وہ دشمن کے لیے گھات لگا سکتا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے افراد کتنے ہوں گے۔ الفانسو کے گھر میں زیادہ کمرے نہیں تھے۔ یہ ایک مختصر عمارت پر مشتمل مکان تھا، لیکن پوری حویلی رقبے کے لحاظ سے کافی بڑی تھی۔ وسطی عمارت اصل تھی جس کے دونوں اطراف میں بغلی راہداریاں تھیں۔ شیراز نے اپنے لیے اسی راہداری میں چھپنا مناسب سمجھا۔ ان راہداریوں سے گزر کر عمارت کی ایک سمت میں جایا جا سکتا تھا۔ شمالی راہداری میں تقریباً 8-9 فٹ بلند ایک چھجا تھا جو عمارت کی دیوار سے راہداری میں ایک سائبان کے طور پر باہر نکلا ہوا تھا۔ شیراز کسی بیلی کی طرح اچھل کر چھجے پر سوار ہو گیا۔ یہاں سے وہ اقوی سمت کے ساتھ ساتھ حویلی کے صدر دروازے کی جانب بھی دیکھ سکتا تھا۔ وہ مکمل طور پر اسلحے سے لیس تھا۔ موسم خنک تھا اور رات دھیرے دھیرے دھند کی چادر میں چھپنے لگی تھی۔ اب شیراز لکڑی کے چھجے پر بیٹھا دشمن پر جھپٹنے کے لیے مستعد تھا۔ اس کی نظریں کسی چیتے کی طرح ماحول کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے سوچا اس کے دشمن یقیناً حویلی کی کوئی نہ کوئی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوں گے۔ اسے یقین تھا کہ آج رات الفانسو کے گھر پر ضرور حملہ ہوگا۔ اچانک شیراز کے بدن میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے حویلی کی اقوی دیوار پر کوئی سایہ سا دیکھا۔ شیراز کی نظریں پوری طرح سائے پر جم گئی۔ چند ہی ثانیوں میں 2 اور سائے اقوی دیوار پر دکھائی دیے۔ اگلے لمحے تینوں سائے دیوار سے اتر کر الفانسو کی حویلی میں داخل ہو چکے تھے۔ وہ پائے باغ کو عبور کرتے ہوئے عمارت کی جانب بڑھنے لگے۔ کچھ دیر بعد ان میں سے 2 سائے شیراز کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ وہ راہداری کی طرف سے آنے کے بجائے غالباً عمارت کے اقوی کمروں کی کھڑکیوں اور دروازوں سے اندر داخل ہونا چاہتے تھے۔ تیسرا سایہ بدستور اسی راہداری کی جانب بڑھ رہا تھا جس میں شیراز کسی چیتے کی طرح مستعد بیٹھا تھا۔ شیراز دم سادے بیٹھا رہا۔ سایہ راہداری میں داخل ہو چکا تھا۔ یہ ایک لہیم شم نقاب پوش تھا، لیکن جو ہی وہ چھجے سے نیچے سے گزرنے لگا تو گویا اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ شیراز نے چھجے سے چھلانگ لگائی اور اسے خاموشی سے چھاپ لیا۔ شیراز کا ایک ہاتھ اس کے منہ اور ناک پر پڑا جبکہ دوسرا بازو سایہ کی گردن کے گرے لپٹ چکا تھا۔ اگلے لمحے شیراز نے اپنی کوہنی کو ایک مخصوص جھٹکا دیا۔ دشمن کے حلق سے ہلکی سی آواز بھی نہ نکلی۔ وہ شاید بے ہوش ہو چکا تھا۔ شیراز نے لمبے ترنگے نقاب پوش کو اپنے ساتھ گھسیٹا اور عمارت کے سامنے کی جانب نکل آیا۔ یہ سمت ابھی تک دشمن سے محفوظ تھی۔ اس نے بے ہوش نقاب پوش کو برآمدے کے فرش پر ڈالا اور ایک لمحے کی دیر کیے بغیر واپس راہداری کی طرف دوڑا۔ وہاں شیراز کی نگاہ راہداری میں داخل ہوتے ایک سائے پر پڑی اور وہ ٹھٹک کر رہ گیا کیونکہ اب وہ سائے کی نظروں میں تھا۔ لیکن نہ جانے سائے کو کیسے پتہ چلا کہ شیراز اس کا ساتھی نہیں بلکہ دشمن ہے، کیونکہ بجلی کی رفتار سے پیچھے دوڑ پڑا تھا۔ کچھ دیر میں راہداری میں نظر آنے والا سایہ غائب ہو چکا تھا۔ یکایک فضا میں الو کی آواز گونجی۔ شیراز کے لیے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ دشمن سائے ایک دوسرے سے رابطے کے لیے رات کی تاریکی میں الو کی آواز کا سہارا لے رہے ہیں۔ غالباً وہی سایہ جس نے شیراز کو دیکھ لیا تھا اپنے شک کو دور کرنے کے لیے اپنے حلق سے الو کی آواز نکال رہا تھا۔ شیراز نے یکایک اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور اپنے حلق سے الو کی آواز نکالی۔ یہ گویا انہی کی ترکیب انہی پر استعمال کرنے والی بات تھی۔ دشمن کی سچ مچ تسلی ہو گئی۔ شیراز کو معلوم تھا کہ باقی 2 سائے اقوی جانب سے عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شیراز کے اس خیال کی مزید تصدیق اس وقت ہوئی جب اسے اقوی جانب کی ایک کھڑکی کا کھٹکا سنائی دیا۔ یہ صوفیہ کے کمرے کی کھڑکی تھی۔ کھٹکا بہت ہلکا تھا لیکن شیراز نے محسوس کر لیا۔ شیراز نے ایک لمحے کو سوچا، وہ پھر کسی چھلاوے کی طرح عمارت کے اندر سے ہوتا ہوا صوفیہ کے کمرے تک جا پہنچا۔ صوفیہ اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ شیراز دشمن کے کھڑکی کھولنے سے پہلے صوفیہ کے کمرے میں آ پہنچا تھا۔ اس کا مسلح دشمن کھڑکی کی دوسری جانب تھا، جبکہ کمرے میں شیراز اپنے شکار پر جھپٹنے کے لیے بےتاب تھا۔ کھٹا کھٹ کی آواز کچھ دیر آتی رہی اور پھر ہلکی سی کھٹاک کے ساتھ کمرے کی کھڑکی کا ایک پٹ کھل گیا۔ شیراز کے دل کی دھڑکن یکلخت تیز ہو گئی۔ وہ کمرے میں دیوار کے ساتھ چپکا کھڑکی سے اندر داخل ہونے والے کا منتظر تھا۔ اس کی توقع کے عین مطابق ایک سایہ کمرے میں داخل ہوا، لیکن اسے ایک قدم اٹھانے کی مہلت نہ ملی۔ اب وہ شیراز کے بازو میں جھول رہا تھا، لیکن شیراز ابھی مطمئن نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا ایک اور سایہ ابھی کھڑکی کے پار موجود ہے۔ شیراز اپنے شکار کو زمین پر لٹایا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ کھڑکی کی ایک جانب متوجہ ہوتا، تیسرا سایہ اچھل کر کمرے کے فرش پر آن اترا۔ کمرے میں تاریکی تھی۔ شیراز اپنے دشمن کو قتل نہ کرنا چاہتا تھا۔ اسے بہت سی معلومات درکار تھی۔ یہ وجہ تھی کہ اس نے ابھی تک شمشیر استعمال نہ کی تھی، لیکن اب شیراز کو بے اختیار اپنی تلوار نکالنی پڑی کیونکہ تیسرے سائے نے اپنی برہنہ تلوار بلا وجہ فضا میں لہرانا شروع کر دی تھی۔ وہ غالباً تاریکی سے خوفزدہ تھا۔ مان شیراز کو ایک آواز سنائی دی، رولڈن، رولڈن تم کہاں ہو؟ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ تیسرا سایہ اپنے ساتھی کو پکار رہا تھا، لیکن جب اسے رولڈن کا جواب نہ ملا تو وہ مزید چوکنا ہو گیا۔ کمرے کی تاریکی میں شیراز کے لیے تیسرے سائے کو پہچاننے کا ذریعہ صرف وہی چمک تھی جو دشمن کی تلوار لہرانے سے پیدا ہو رہی تھی۔ غالباً اسی اثنا میں شیراز کی شمشیر کی چمک بھی دشمن نے دیکھ لی۔
اب دو چمکتی ہوئی تلواریں آپس میں ٹکرا رہی تھی۔ ٹن ٹن کی آواز سے پوری حویلی گونج اٹھی۔ تیسرا سایہ ایک ماہر شمشیر زن تھا۔ وہ شیراز کے حملے کو تلوار کی چمک سے پہچان کر روک رہا تھا، لیکن یہ جنگ زیادہ دیر جاری نہ رہ سکتی تھی۔ شیراز آخر کپتان الفانسو کا شاگرد تھا، چنانچہ جلدی فیصلہ ہو گیا۔ شیراز کے ایک خوفناک وار نے تیسرے سائے کا سر اس کے دھڑ سے الگ کر دیا۔ اب تینوں سائے زیر ہو چکے تھے، چنانچہ شیراز نے آگے بڑھ کر صوفیہ کے کمرے میں موجود مشعل روشن کر دی۔ کچھ دیر بعد وہ سب صوفیہ کے کمرے میں موجود تھے، جہاں ابھی ایک خونریز مارکا ہوا تھا۔ کپتان الفانسو کے کہنے پر برآمدے میں پڑے ہوئے شخص کو بھی اسی کمرے میں لا کر باندھ دیا گیا۔ صوفیہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان تینوں دشمنوں کو دیکھ رہی تھی جو اس کے کمرے میں آڑے ترچھے پڑے تھے۔ یہ تمام تر کارروائی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت عمل میں لائی گئی تھی۔ کپتان الفانسو نے از خود شیراز کو تمام ہدایات دی تھیں۔ وہ اور صوفیہ بھی پوری طرح پیش آمدہ خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار تھے، لیکن شیراز نے اکیلے ہی تمام کام نمٹا لیے اور اب اس کے سامنے ایک مردہ اور دو بے ہوش شخص پڑے تھے۔ شیراز نے لہیم شیم نقاب پوش کو گریبان سے پکڑا اور گھسیٹ کر ایک دیوار کے ساتھ بٹھا دیا۔ اگلے لمحے وہ اس کا نقاب اتار چکا تھا، لیکن یہ شخص شیراز کے لیے اجنبی تھا۔ شیراز نے ہوش میں لانے کے لیے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھول دی۔ اب وہ پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ کمرے میں موجود ہر شخص کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسی اثنا میں شیراز نے اپنے جوتے کی نوک سے ایک زوردار ضرب نوجوان کی تھوڑی پر لگائی۔ اس کے حلق سے ایک دردناک راہ نکلی اور وہ آگے کی طرف جھک گیا۔ شیراز نے اسے اس کی گردن پر ایک گھونسا جڑ دیا۔ اب ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا، اس کے چہرے پر اذیت کے سائے لہرائے۔ شیراز کے چہرے پر اس طرح کی کرختگی اور صفاقی صوفیہ نے پہلی مرتبہ دیکھی تھی۔ وہ شیراز کے طرز عمل پر بے حد حیران ہو رہی تھی، لیکن آج وہ اللہ اسم کا شیراز نہیں تھا۔ آج وہ ایک سفاک قاتل اور درندہ دل انسان کی طرح اپنے دشمن پر تشدد کر رہا تھا۔ شیراز نے نفرت بھرے انداز میں لہیم شیم شخص کی ناک پر ایک زوردار مکہ جڑ دیا۔ اس کے نتنے پھٹ گئے، ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی اور چہرہ خون سے بھر گیا۔ رکو رکو، مت مارو، کیوں مارتے ہو تم انسان نہیں جانور ہو، خدا کے لیے رک جاؤ۔ لہیم شیم شخص تشدد کی تاب نہ لاتے ہوئے چیخنے لگا۔ شیراز نے اپنے ہاتھ روک لیے اور اطمینان بھرے انداز میں اٹھ کر سوال کیا، تم کس کے آدمی ہو؟ شیراز کی بات سن کر زخمی شخص بڑی تیزی کے ساتھ کہنے لگا، میں چور ہوں، ہاں میں چور ہوں، ہم یہاں چوری کے لیے داخل ہوئے تھے، میں سچ کہتا ہوں، میں کسی کا آدمی نہیں ہوں۔ اس نے درد کی شدت سے اپنا سر دائیں بائیں مارتے ہوئے کہا، لیکن شیراز نے اسے مزید جھوٹ بولنے کی مہلت نہ دی۔ شیراز کی شمشیر بجلی کی طرف فضا میں لہرائی اور زخمی شخص کا کان کاٹتی ہوئی چلی گئی۔ اس کی دلدوز چیخ فضا میں بلند ہوئی اور وہ خون میں لت پت ہونے لگا۔ بتاؤ، جو میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دو، تم کس کے آدمی ہو؟ شیراز نے پھکارتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اپنی تلوار فضا میں بلند کی، لیکن اب زخمی شخص ہمت ہار چکا تھا۔ وہ فرفر بولنے لگا، ہم مادام تھروشیا کے آدمی ہیں۔ مادام تھروشیا اور کلا ڈیوس یہی ہیں، استنبول میں۔ ہم تمہیں قتل کرنے کے لیے آئے تھے، تم شیراز ہونا۔ زخمی شخص کا جواب شیراز کی توقع کے عین مطابق تھا، لیکن شیراز اس کا آخری جملہ سن کر چونکا اور کہنے لگا، اگر تم مجھے شکل سے نہیں پہچانتے تو پھر تم لوگ مجھے کیسے قتل کرنے آئے تھے؟ زخمی شخص نے کمرے میں پڑی ہوئی سربریدہ لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شیراز کی بات کا جواب دیا، وہ شخص، وہ مارسیو ہے جسے تم نے قتل کر دیا، وہ تمہیں پہچانتا تھا، وہ مقدونیہ کا رہنے والا ہے۔ شیراز نے چونک کر سربریدہ لاش کی طرف دیکھا۔ اس کا سر لڑک کر دیوار سے جا لگا تھا۔ شیراز کی نظر لاش سے ہٹی اور اس کے سر پر جا ٹکی۔ شیراز نے اسے پہچان لیا۔ یہ وہی شخص تھا جو کل اس کا تعاقب کرتا ہوا الفانسو کے مکان تک آ پہنچا تھا۔ اسی اثنا میں کپتان الفانسو کا ادھیڑ عمر ملازم سائمن کمرے میں داخل ہوا۔ سب کی نگاہیں سائمن کی طرف اٹھی۔ شیراز نے بوجھل سائمن سے پوچھا، کہو کیا خبر ہے؟ کوئی نہیں، شاید یہی 3 لوگ تھے، ان کے علاوہ دور دور تک مجھے کوئی شخص دکھائی نہیں دیا۔ آپ نے حویلی میں دیکھا؟ ہو سکتا ہے کوئی چوتھا شخص حویلی میں ہی کہیں چھپ گیا ہو۔ سائمن کی توجہ دلانے پر الفانسو بری طرح چونکا اور شیراز سے کہنے لگا، شیراز، کیا تمہیں یقین ہے کہ حویلی میں یہی 3 آدمی داخل ہوئے تھے؟ میرا تجربہ کہتا ہے ان کے اور ساتھی بھی ہوں گے۔ سائمن، تم اچھی طرح دیکھا تھا نا؟ جی ہاں، حویلی کے باہر تو کوئی نہیں۔ شیراز کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے 3 حملہ آوروں کو مار گرایا تھا۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہا تھا۔ اسے یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ کلا ڈیوس اور مادام تھروشیا استنبول میں ہی موجود ہے۔ گویا اس کا آج کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ اب شیراز کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ان 2 حملہ آوروں کا کیا کرنا ہے، انہیں قتل کر دیا جائے یا کوتوالے شہر کی پولیس کے حوالے۔ شیراز نے استفہامی نگاہوں سے کپتان الفانسو کی جانب دیکھا۔ کپتان نے شیراز کا اشارہ سمجھتے ہوئے بڑے کرخت لہجے میں جواب دیا، تم چاہو تو انہیں قتل کر دو، میری طرف سے اجازت ہے۔ زخمی شخص کانپ کر رہ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب ان کا بچنا ممکن نہیں۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور وہ کچھ نہ کر سکتا تھا۔ اس نے بے بسی کے عالم میں شیراز سے التجا کی، خدا کے لیے مجھے مت مارو، میں نے کچھ نہیں کیا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں تو مادام تھروشیا کا ساتھی نہیں، میں تو کسی اور کے کہنے پر کلا ڈیوس کے ساتھ شامل ہوا، میں سچ کہتا ہوں، میں تمہارا دشمن نہیں۔ اب شیراز کے ماتھے پر تجسس کے بل دکھائی دیے۔ کیا کسی اور کے کہنے پر؟ کس کے کہنے پر؟
زخمی شخص تھر تھر کانپ رہا تھا، موت کا خوف پوری طرح اس پر مسلط ہو چکا تھا۔ وہ گڑ گڑایا، خدا کے لیے مجھے کچھ نہ کہو، مجھے چھوڑ دو، میں بے قصور ہوں۔ وہ بار بار یہی دہرا رہا تھا۔ یگلے شیراز کی آنکھوں میں زخمی شخص کو سچ مچ موت دکھائی دینے لگی، رقص کرتی ہوئی موت۔ شیراز نے منہ سے کچھ نہ کہا، البتہ اپنی شمشیر کی نوک اس کے سینے پر رکھ کر کسی قدر دباؤ دیتے اپنا سوال دہرایا۔ میں نے پوچھا تم کس کے کہنے پر کلاڈیوس کا ساتھ دے رہے ہو؟ بتا دو گے تو شاید بچ جاؤ، نہیں بتاؤ گے تو تمہارے بچے کبھی تمہارا منہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ میں سورج طلوع ہونے سے پہلے 3 لاشیں بھاری پتھر باندھ کر باسفورس کے پانی میں پھینکنے والا ہوں۔ زخمی شخص کی حالت غیر ہو گئی۔ اس نے فوراً کہا، سر آرسٹن کے کہنے پر میں ان کے محافظ دستے کا سپاہی ہوں۔ سر سٹن نے مجھے مادام تھروشی کی خدمت میں بھیجا کیونکہ یہاں مادام کے پاس بااعتماد سپاہیوں کی کمی تھی۔ میں بالکل بے گناہ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ الفانسو اور صوفیہ کی آنکھیں شدت حیرت سے پھیل چکی تھیں۔ وہ سر سٹن کو جانتے تھے، انہوں نے شیراز کے سامنے بھی سفیر برطانیہ سے اپنی شناسائی کا ذکر کیا تھا۔ انہیں حیرت تھی کہ انگلستان کا سفیر سلطنت عثمانیہ کے انتہائی اندرونی معاملے میں کیوں کر ملوث ہوا۔ شیراز کے اس نوجوان کا زندہ رہنا ضروری ہو گیا۔ وہ سلطان کے سامنے سفیر برطانیہ کا اصل چہرہ بے نقاب کر سکتا تھا۔ چنانچہ شیراز نے کہا، بہت خوب، تم میرے لیے ایک قیمتی آدمی ہو۔ میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، بلکہ میں تمہیں سلطان احمد ثالث کی عدالت میں ایک گواہ کے طور پر پیش کروں گا، تاکہ وہ دیکھ لیں کہ ان کی سلطنت کے اندرونی معاملات میں کون کون غدار ملوث ہیں جو سلطنت کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ اب میں سلطان کے سامنے براہ راست یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ مادام تھروشی اور کلاڈیوس کی حقیقت کیا ہے۔ اب میں سلطان کو بتا سکتا ہوں کہ سردار ڈوگاسا کو میں نے یا سکندر نے قتل نہیں کیا، بلکہ ایک مظلوم عرب لڑکی نے اس کی جان لے لی ہے۔ صرف تمہاری بدولت میں سلطان کی آنکھوں پر بندھی پٹیاں کھول سکتا ہوں، لیکن تمہیں سلطان کے سامنے سب کچھ سچ سچ بولنا ہوگا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہارے خاندان کو اس کا بدلہ چکانا ہوگا۔ شیراز بہت خوش تھا۔ وہ کچھ اور کہنے ہی والا تھا کہ الفانسو نے آگے بڑھ کر شیراز کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ وقت ان باتوں کو کرنے کا نہیں، اسے قیدی بنا لیتے ہیں، لیکن باقی 2 افراد کا کیا کرو گے؟ اگر اسے سلطانی عدالت میں پیش کرنا ہے تو ان کی لاشیں چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں، ان کی لاشیں بھی ہمیں عدالت کے سامنے پیش کر دینی چاہیے۔ شیراز کو کپتان کی تجویز پسند آئی، لیکن اسے لمحے کے کسی خیال کے تحت شیراز نے زخمی شخص سے پوچھا، اور وہ کون ہے؟ وہ نگاہ پوش جو بے ہوش پڑا ہے، کیا وہ بھی سفیر برطانیہ کا آدمی ہے؟ نہیں، وہ رولڈن ہے، مادام تھروشا کا ساتھی۔ اور اس سے پہلے کہ زخمی شخص اپنی بات مکمل کرتا، کھڑکی کے کھلے پٹ سے ایک سنسناتا ہوا تیر آیا اور زخمی شخص کی گردن میں پیوست ہو گیا۔ شیراز اور الفانسو بری طرح اچھلے۔ شیراز نے کھڑکی کی جانب انتھدھن دوڑ لگائی، لیکن تیر پھینکنے والا نکل چکا تھا، باہر اندھیرا تھا۔ شیراز کھڑکی عبور کر کے سین میں آیا تو اسے کہیں کوئی دکھائی نہ دیا۔ سائمن کا مشورہ ٹھیک تھا، یقیناً کوئی چوتھا شخص حویلی کے عقبی حصے میں چھپا ہوا تھا۔ شیراز کو اب اپنی غلطی پر پچھتاوا ہونے لگا، اس کا قیمتی مہرہ ضائع ہو گیا تھا، اس کا سلطانی گواہ مار دیا گیا۔ لیکن شیراز سین میں نہ رکا، وہ برق رفتاری سے حویلی کی عقبی دیوار کو عبور کر کے حویلی سے باہر نکل آیا، لیکن یہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ بالآخر شیراز بے نیل و مرام واپس لوٹ آیا۔